سخت سردی ہے، حالت یہ ہے کہ پانی ہاتھ پہ ڈالا نہیں جا رہا، اور بد خوابی کی وجہ سے، برے خواب کی وجہ سے آپ پہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 گھنٹے کے بعد جنازے کا اعلان ہو جائے، اور اگر آپ غسل نہیں کرتے تو نماز رہ جائے گی۔ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا۔ ایک شخص سفر میں تھا، فشج رأسہ، اس کے سر پہ چوٹ لگی، رات کو اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا، کیا غسل ضروری ہے؟ جواب دینے والوں نے سوچا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ فاغتسل فمات، اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ فلما اخبر بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کے بارے میں جو غلط فتویٰ آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوت ہو گیا۔ اس لیے فتوے میں ہر وقت انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اور امام مالک تو کہا کرتے تھے جب بھی کوئی فتوے کی بات آتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اگر صحیح ہوا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو اندر گر جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے، صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد، سخت ٹھنڈی رات تھی اور میں بدخوابی کی وجہ سے مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، محتلم ہو گیا۔ فاشفقت علی نفسی ان اغتسلت ان اہلک، مجھے بہت ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت، میں نے تیمم کیا، ثم صلیت باصحابی، اور میں نے تیمم کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی، صلاۃ الصبح، اور یہ صبح کی نماز تھی۔ فلما قدمنا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلك له فقال، میں جب مدینے آیا، ہم سب مدینے آئے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے یہ قصہ پیش کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، او عمر، صلیت اصحابک وانت جنب، اور تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی اس حالت میں کہ آپ جنبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی تو صحابی عمرو بن عاص کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کا فرمان یہ یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو مت قتل کرو، اللہ ذوالجلال تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت جو آپ نے سنی ہے، اگر تو آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ واقعتاً وہاں وضو کرنا اس وقت ہلاکت کا باعث ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے، اور جب وہ سردی کا وہ جو فیز ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی استطاعت میں ہے، جیسا کہ یہاں کا ماحول ہے، کوئی اتنی سردی نہیں، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، وہ اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو تیمم کر کے نماز سے محروم نہ کرے، نماز پڑھے۔